if you want to own your day, own your mornings. اگر تم اپنے دن کو قابو کرنا چاہتے ہو اور پکڑنا چاہتے ہو، اس کے مالک بننا چاہتے ہو، اپنے صبح کے کچھ گھنٹوں کے مالک بن جاؤ. اور جو شخص صبح کے کچھ گھنٹوں کا مالک بن جاتا ہے وہ دنوں کا مالک بن جاتا ہے، اور جو دنوں کا مالک بن جاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا مالک بن جاتا ہے. سو دس ہیبٹ از ویری مچ beloved to اللہ سبحانہ وتعالی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، although اس کی صحت میں کچھ کلام ہے اور شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. بادروا بالاعمال السبعہ هل تنتظرون الا الفقر المنسیہ او غنا مطغیہ او مرضا مفسدہ او حرما مفندا او موتا مجہزا او الدجال فإنه شر منتظر او الساعة والساعة ادہا وامر. یہ جو 7 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں کہ جلدی کرو نیک اعمال میں، نیکی کی میں دوڑ لگاؤ as if there is a lot of سبحان اللہ ایمرجنسی اینڈ ارجنسی، کہ جلدی کرو، اس سے پہلے 7 چیزیں نہ آ جائیں. کیا کہ تم پہ فقر نہ آ جائے، تمہارا مال چلنا نہ جائے، تمہارا بزنس ڈوب نہ جائے، اور تمہیں جو بالکل ان مائنڈفل کر دے، تمہیں بالکل غافل کر دے، اور تم اپنے مال کمانے میں لگ جاؤ اور تم بالکل بھول جاؤ نیک اعمال کو. یا ایسی پراسپیرٹی نہ آ جائے، ایسا غنی نہ ہو جائے کہ تم کرپٹ ہو جاؤ، یا ایسی ڈیزیز نہ آ جائے کہ تمہیں ڈسیبل کر دے، یا ایسا مرض، ایسی بیماری نہ آ جائے، مینٹل سینلٹی جسے بولتے ہیں، کہ النس نہ آ جائے جو میں بالکل بستر پہ لٹا دے، یا دجال نہ آ جائے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا شر پھیل جائے گا، یا قیامت کا دن نہ آ جائے، ساعہ نہ آ جائے جو سب سے ڈرانا اور سب سے بیٹر ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا کہ ریس لگاؤ، بی پرو ایکٹیو، لیزی نہیں بیٹھنا لائف میں، کچھ نہ کچھ کرو، میک اے پروجیکٹ، سیٹ اے اسٹریٹجی فار یور سیلف، اٹھو کچھ نہ کچھ کرو. اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت. ہم دیکھیں سبحان اللہ کتنے ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ صحت اور فارغ وقت ہے. ایک آتھر ہے جارج برنارڈ شاء، وہ کہتے ہیں کہ there are 3 kind of people، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. those who make things happen، those who watch what happens، and those who wonder what happened. یعنی پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو انجینئر کرتے ہیں circumstances کو، they make things happen، they do it، they take steps and they do it. دوسرے فینس پہ کھڑے ہو کے، باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرے لوگ ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کیا کس نے کیا، بڑا اچھا کام کیا، مگر کس نے کیا، ہو کیسے کیا. اور میں چینج کو بھی ایک ٹرین کی طرح ریپرزینٹ کرتا ہوں. جیسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہوتی ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے اللہ حافظ، اوکے ہیو اے گریٹ جرنی، سیف ٹریولز، اپنا خیال رکھیں، بڑا سفر پہ جا رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں. اور تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل غافل ہوتے ہیں، بالکل دور ہوتے ہیں اس سفر سے اور اس منزل سے. سو ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے ویو کرتے رہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ نے فلسطین کو آزاد کروا دیا، آپ نے یہ کر دیا، اچھا کام کیا؟ نہیں. یا وہ لوگ ہیں جو اس سفر پہ رواں دواں ہو جاتے ہیں، ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں. سو ڈونٹ بی فرام دا پیپل ہو سیٹ ایٹ دا فینس. یہ جو تیسرے، لیٹ اسٹارٹ ود دا تھرڈ پیپل، نیچے سے شروع کرتے ہیں اور پھر اوپر آتے ہیں انشاءاللہ. تھرڈ قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے، اور جو ہیں ان کو ہدایت دے اور توفیق دے. وہ کون ہیں؟ دے جسٹ سٹ، ریلیکس، لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو، نو انیشیٹو وٹس ایور، کسی قسم کا کوئی فکر نہ فاقہ، وہ ایش کر کاکا. دے ویٹ فار دا آئیڈیل سچویشن، اور جتنی مرضی آئیڈیل سچویشن آ جائے دے ہیو ایکسکیوزز کہ نہیں میرے پاس مال نہیں ہے، میری فیملی سفر کر رہی ہے، میری میریٹل لائف سیٹ نہیں ہے، میری ہیلتھ آج کل کچھ خراب ہے، میرے میں اتنی زیادہ نالج نہیں ہے، فلاں شخص زیادہ مجھ سے زیادہ کیپیبل ہے. رابن شرما کہتا ہے کہ یو کی ناٹ بیکم لیجنڈری اف یو ہیو نو انرجی، یو ہیو ٹو ہیو انرجی، یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ، ٹیک اسٹیپس. اور فیکٹ، ایک میں آپ سے فیکٹ شیئر کروں، وہ یہ کہ سکسیزفل پیپل جو ہوتے ہیں نا، سکسیزفل پیپل سی دا اپرچونیٹی in every challenge and failures see a challenge in every opportunity. یاد رکھیں اس بات کو.
جو فیلئرز ہیں وہ ہمیشہ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل ہے, وہ چیز بیچنی پڑے, یہ کام کرنا پڑ جائے گا. ایکسکیوزز always they have an excuse. Their focus is on the obstacles and not the destination. So یہ لوور کیٹیگری کو جو انیشیٹو نہیں لیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو yes they want to be proactive, they plan, they write, they think a strategy, but they don't take action. وہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. They wait for an ideal circumstance to arrive. They wait for some group of people کہ وہ لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے, میری کوئی ٹیم بنے گی, میری کوئی سوشل میڈیا پریزنس ہوگی, میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے تو میں یہ پروجیکٹ کھڑا کروں گا. They just wait and wait and wait. And they say if and when I have time, if and when I have resources. جب مجھے like minded لوگ ملے. کہتے ہیں پلاننگ وداؤٹ ایگزیکیوشن از میئر ہلوسینیشن, کہ جو انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے اور اس میں وہ ایگزیکیوشن نہیں کرتا, قدم نہیں اٹھاتا, وہ صرف خواب دیکھتا رہتا ہے. So they are basically they are time permitting, they are influenced by people. لوگ مجھے پریز کریں گے تو میں کام کروں گا. میں نے کام شروع کیا 1-2 مہینوں کے لیے, کام کسی نے پریز نہیں کیا میں کام چھوڑ دوں گا. میرے ساتھ جو گروپ ہوگا مجھے سپورٹ کرنے کے میں کام کروں گا, اگر گروپ نہیں ہوگا تو میں لیزی ہو جاؤں گا. مجھے ریسورسز کوئی اسپانسر کرے گا, فائنانس کرے گا, مجھے کوئی یقین دلائے گا کہ میں کام کر سکتا ہوں تو میں کروں گا, اگر نہیں تو میں نہیں کروں گا. So they don't have that energy and the risk to take steps. And the third category of people, they are the finest of humans. اللہ تعالیٰ مجھ جیسے نکمے کو اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے شامل کرے. They don't wait for the ideal circumstances. They just do it. They just start the journey. Finances, they know کہ finances are never ideal. Health is never ideal. Society is never ideal to accept the message. Group میرے ساتھ ہے, ٹیم ممبرز میرے ساتھ ہیں, it's not ideal. Let's do it. Let's keep working on it. They don't wait for the approval of people. وہ لوگوں کی کلیپنگ, پریز, اپلازز کا, لوگوں کی موٹیو نہیں. Their energy comes from Allah subhanahu wa ta'ala, from Quran and dua and namaz in Islam. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ان کو موٹیویشن کے لیے لوگوں کے چیئر اپنی نہیں چاہیے ہوتا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں, سبحان اللہ, second to none in the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq. He was the most proactive and productive Muslim of all time. اسلام قبول کرنے کی جب باری آئی, as if he was waiting, anticipate کر لیا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور جیسے اسلام پریزنٹ کیا گیا فوراً سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق کوئی نبی نہیں تھے, کوئی رسول نہیں تھے, وحی نہیں آتی تھی, نارمل انسان تھے, لیکن اتنے پروایکٹیو تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کا انتظار نہیں کیا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, پھر دیکھوں گا کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیٹ می سی, ریلیکس اینڈ سی فرسٹ کہ یہ پروجیکٹ فیلئر ہے یا پاس ہوتا ہے, پھر میں نہیں, پروایکٹیو. سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جب ہجرت کی باری آئی تو سبحان اللہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ابو بکر صدیق کی پروایکٹیوٹی کے لیول دیکھیں, اور لیزینس سے بہت دور تھے کہ اپنے اینیملز کو وہ کچھ مہینوں سے وہی خوراک اور وہی کھانا کھلا رہے تھے جو لمبے ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہی نیو کہ ہجرت لوگ کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو موقع ملے گا, میں پہلے سے تیاری کر لیتا ہوں. لاسٹ مومنٹ ڈیسیجنز, ریاکشن نہیں, پہلے سے وہ فیڈ کر رہے تھے. اور جب مائگریشن کی باری آئی تو اللہ کے نبی کے سامنے گر کے کہا صحبہ یا رسول اللہ, صحبہ چاہیے آپ کی. اور جب اللہ کے نبی نے کہا صحبہ یا ابا بکر, تو میرے ساتھ جاؤ گے, تو اتنا روئے کہ حضرت خوشی سے حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے پہلی دفعہ تب انداز ہوا کہ انسان اتنا رو سکتا ہے خوشی کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی کمپینین شپ کو پریکٹیولی مانگا اور چاہا. جب غار میں جانے کی باری ہے, غار سور میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رکیں, لیٹ می گو ان فرسٹ اینڈ چیک کہ کوئی ڈینجرس اور ہارمفل چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے. پریکٹیوٹی, لیٹ می انٹر فرسٹ. جب ہجرت کی مدینہ
تو مدینہ میں جا کے ویٹ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامعۃ الازہر کی یا مدینہ یونیورسٹی کی یا دارالصفا کی کوئی ڈگری دیں گے کہ ہاں ابو بکر اب تم جا کے دعوت دو. نہیں, جب میسیج قبول کیا تو اتنے پیشنیٹ تھے. جب مسلمان ہوئے تو بائی چوائس ہوئے, ہماری طرح نہیں. ہمیں اللہ نے ایز اے گفٹ اسلام دی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام بائی چوائس کہ میرا دین ہے, یہ ایک بلیک ڈائمنڈ ہے میرے پاس جس کو جو لوگوں سے اوجھل ہے مجھے ان کو بتانے لوگوں کو. تو ود ان 24 hours گئے لوگوں کے پاس اور 5 لوگ مسلمان کر کے لے آئے, یعنی اللہ کے نبی پاس لے کے ان کو شہادت پڑھائیں. اور کون تھے وہ لوگ؟ سبحان اللہ, عثمان بن عفان اینڈ عبد الرحمن بن عوف اینڈ زبیر بن العوام اینڈ طلحہ بن عبید اللہ اینڈ سعد بن ابی وقاص. 10 عشرہ مبشرین میں سے 5 کو دین کی دعوت کر کے لے کے آ گئے. نیور ویٹڈ کہ تمہارے پاس نالج تو اس طرح نہیں ہے, تم ابھی تک عالم دین نہیں بنے ہو, تمہارے اسکلز نہیں, فوراً سے گئے اور 5 لوگ لے کے آ گئے. امیجن دا انویسٹمنٹ ہی ڈیڈ, امیجن دا انویسٹمنٹ. کیونکہ جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے, فرسٹ موور ٹیکس دا لیڈ. اور یہ نہیں ویٹ کیا کہ یعنی سعد بن وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, تو یہ نہیں کہا کہ ہی از دا چاچا آف مائی شیخ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کون ہوتا ہوں ان کو دعوت دینے والا. اپنے آپ کو حقیر یا وہ نہیں بلیٹل نہیں کیا, رد گئے اور میسیج کو ڈنگے کی چوٹ پہ کنوے کیا اور پیار محبت سے حکمت کے ساتھ اور لے کے آ گئے. اور سبحان اللہ, فرسٹ ان عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے